لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطيعوه تهتدوا وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بالسنة وأمن الناس برائقه دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرا محترم بھائی بزرگوں اشتہار میں میرا عنوان لکھا ہوا میرے نام پہ اخلاق نبی کا ابھی مجھے نماز سے پہلے معلوم ہوا کہ چاہ رہے ہیں سنت نبی پہ بیان ہو جائے میں نے کہا چلو بھائی گیئر بدل دیتے گیئر بدلنا پڑا پھر سنت نبی بھی اخلاق نبی ہے اخلاق نبی کا عنوان بہت وسیع ہے جو نبی کی سنت ہے وہ اخلاق ہی کی شکل میں ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ خوبصورت طریقہ ہے کہ اس سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ دنیا میں نہ تھا نہ ہے نہ آئندہ ہوگا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت تک پہنچنے کے لیے سارے راستے بند ہیں صرف ایک راستہ بند ہے کھلا ہوا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے سارے راستے بند ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں ہے کہ جو طریقہ سنت کا دیا ہے صرف عبادت کی لائن کو انسانی زندگی میں جتنے شعبے ہو سکتے ہیں ان تمام شعبوں میں نبی علیہ السلام کی سنت موجود ہے اور آپ کا طریقہ موجود ہے اور پختہ دلائل کے ساتھ موجود ہے دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں ان کی زندگیاں یا تو ان تک رہ گئیں یا کچھ دنوں تک چلی اس کے بعد ان کی زندگیاں ختم ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ایسے افراد کو پیدا کیا جن افراد نے آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا 7 لاکھ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو محفوظ کیا، اور ان لوگوں کی جو 7 لوگ ہیں، ان لوگوں کی پوری زندگی، ان کا پورا بایو ڈاٹا موجود ہے کہ وہ کیسے تھے، ان کے باپ کیسے تھے، ان کے استاد کیسے تھے، ان کی ماں کیسی تھی، ان کا خاندان کیسا تھا، کہاں کے رہنے والے تھے، کن کن لوگوں سے علم حاصل کیا تھا، ان کے شاگرد کیا تھے، پورا بایو ڈاٹا 7 لاکھ لوگوں کا موجود ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی دھرم اور کوئی مذہب نہیں مل سکتا کہ جس میں 7 لاکھ لوگوں کا بایو ڈاٹا موجود ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو پیدا کیا ہے تاکہ آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت قیامت تک محفوظ رہے اور کوئی لب کشائی نہ کر سکے، کسی کو جسارت نہ ہو کہ انگلی رکھ سکے۔ تو وہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر طریقہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ دنیا کے اندر ذہین کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے بنائے، 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے نبی کو اللہ نے دیے۔ کتنے؟ 99 حصے اپنے نبی کو دیے ہیں۔ ایک حصہ عقل کا جو تھا وہ ساری دنیا میں تقسیم ہوا ہے، آدم سے لے کر کے اور آخری انسان جو آئے گا اس تک ایک حصے کی تقسیم چلے گی۔ اب اس میں دیگر انبیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، غوث بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، بزرگان دین ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ججز ہیں، وکلاء ہیں، سب اس ایک حصے کا کیا ہے؟ اس ایک حصے کی زکوٰۃ لے رہے ہیں، اس ایک حصے کی زکوٰۃ۔ اور ہمارے نبی کے پاس عقل کے کتنے حصے ہیں؟ 99 حصے۔ تو جس کے پاس اتنی عقل ہو اس کی بات کو ٹھکرانا اور اس کے مقابلے میں دوسرے کے طریقے کو پسند کرنا، یہ بے وقوفی ہے کہ عقل مندی ہے؟ کھلی بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ کہ اتنے بڑے ذہین، فتین، عقل مند، ہوشیار اللہ کی مقرب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے اور آج کل کے کھڑمتنوں کے طریقے کو لے رہا ہے، جنہیں استنجا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ان کا طریقہ بنا رہا ہے، اور اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہے، باعث فخر سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے اس سے ہماری شان بڑھے گی، اس سے ہماری مان بڑھے گی، اور لوگ ہمیں کیا بڑا آدمی سمجھیں گے۔ لوگ بڑا سمجھیں پر اللہ اور نیک بندے سڑا سمجھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر ہم اپنے عقل کے پیمانے پر سمجھنا چاہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے تو کیوں ہے، ہم یہ سمجھنا چاہیں تو کیا ہماری کھوپڑی میں آ سکتی ہے؟ ہمارے پاس عقل کا کتنا حصہ آیا ہے، کتنا سا ذرہ آیا ہے کہ ہم اس ذات کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے پاس عقل کے 99 حصے ہیں۔ ہمیں تو آنکھ بند کر کے مان لینا چاہیے کہ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر ہمیں چون چرا کرنے کی، اف کرنے کی، لب کشائی کی اور ذرہ برابر نکتہ چینی کی اجازت ہی نہیں، حق ہی نہیں پہنچتا مجھے۔
آقا نے فرمایا ہے، آقا کا عمل ہے، آپ علیہ السلام کی طریقے زندگی ہے، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں عقل کے اندھے، جو کیا کرتے ہیں، لاجک پوچھتے ہیں، اس میں لاجک کیا ہے، اس میں وجہ کیا ہے، لاجک بتاؤ ہمیں، کہ وہ کیا ہیں، عقل کے پجاری ہیں، اور در حقیقت وہ جہالت کے پجاری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی لاجک ماننے کا مطلب ہے کہ نبی سے محبت میں کمی ہے۔ اس لیے کہ نبی کا جو عاشق ہوتا ہے، کسی کا بھی کوئی عاشق ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے، میرے محبوب نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا، اس میں فداکاری کا ثبوت دوں گا، نقصان ہوگا نفع ہوگا ہونے، کوئی مجھے اس سے لینا دینا نہیں، محبوب کا قول ہے بس مجھے تو ماننا ہے۔ جو لاجک پوچھ رہا ہے اس کا مطلب نبی سے محبت میں کسی نہ کسی درجے میں کمی پائی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت ہے۔ سب سے آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو دور تھا وہ دور جاہلیت تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو علم دیا سنت کا، وہ ایسا علم دیا کہ آپ علیہ السلام کا دور ہی دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم کے فروغ کا بنا ہے۔ آپ علیہ السلام ہی نے وہ تعلیم دی تھی کہ آپ علیہ السلام کے مدرسے سے، آپ کے مکتب سے، آپ اپنی زبان میں کہہ لیں آپ کے کالج اسکول یونیورسٹی سے کیا ہے، بڑے بڑے لوگ نکلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے طریقے کو انہوں نے اپنایا تھا۔ جو جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے وہ علم کے شناور بن گئے، جنہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں تھا، انہوں نے پوری دنیا میں جہاں بانی کے اصول سکھائے لوگوں کو کہ دنیا کیسے چلائی جائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت تھی۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو عمل کرنا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس میں دنیاوی فائدے ہیں، ہمیں عمل اس لیے کرنا ہے کہ میرے محبوب نے کیا ہے یا آپ نے حکم دیا ہے۔ دنیاوی فائدہ ہوگا تو بھی کریں گے، نہیں ہوگا تو بھی کریں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کی سنت پر کوئی عمل کرے اور دنیا کا فائدہ نہ ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نبی کی ہر سنت کے اندر دنیا کا فائدہ ہے اور بے پناہ فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی، آج لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے دروازوں بیل لگاتے ہیں، ٹن 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 باہر نکل کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور قرآن کا حکم کیا ہے؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلها۔ قرآن کا حکم ہے کہ جب تم کسی کے دروازے پہ جاؤ پہلے اجازت لو، سلام کرو، پھر جاؤ۔ ہم نے گھنٹی لگا دی، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اجازت لینے میں بھی کیا کہا گیا؟ 3 مرتبہ اگر تم نے اجازت لی اور کسی نے نہیں دی تو واپس لوٹ جاؤ۔ اجازت لیتے وقت میں دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو سکتا ہے کوئی با پردہ خاتون دروازے کے سامنے ہو، تمہاری نظر پڑ جائے، دروازے کی ایک طرف ہو کر کنارے سے کھڑے ہو، اتنی تیز دروازہ نہ پیٹو کہ اندر جو گھر کے اندر ہے وہ گھبرا جائے، کہیں کوئی ڈاکو تو نہیں آ گیا، اور گھر میں موجود بھی اگر ہے اور وہ کہیں ابھی ملنا نہیں چاہتے تو برا نہ مانو۔ اذا قیل لکم فرجعوا، کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے، کتنا خوبصورت طریقہ ہے، لیکن آج اس پر عمل کتنے لوگ کر رہے ہیں؟
بہت سے گھرانوں میں ایسے ہیں کہ دندناتے ہوئے جاتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں اجازت لے کے جاؤں؟ آپ نے کہا ہاں کیوں نہیں، کہ صرف میری ماں رہتی ہے گھر میں اور کوئی دوسرا نہیں۔ آپ نے فرمایا اجازت لے کے جا۔ اللہ کے نبی میرے اور ماں کے سوا کوئی ہے ہی نہیں تیسرا، اجازت لے کے جاؤ۔ اللہ کے نبی ماں کے سارے کام کاج نہیں کرتا ہوں، بوڑھی ماں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ ہو سکتا ہے اس وقت میں غسل کر رہی ہو یا کسی ضرورت سے انہوں نے کوئی کپڑا اتارا ہو، تو چاہیے ہی۔ ہم کیا کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو ایسے ہی جائیں گے۔ گھر ہے آپ کا، آپ کے گھر میں بیوی بھی ہے، بھاوچ بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، اور اسی طریقے سے بیٹی بھی ہے۔ اب جب گھر میں آپ اپنے داخل ہوتے ہیں، وہ لوگ کیسے داخل ہوتے ہیں؟ یاد لیتے ہیں، سیدھے گھس جاتے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارے نبی کی سیرت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر جاؤ، اپنے گھر میں سلام کر کے جاؤ۔ ہم میں سے کتنے لوگ سلام کرتے ہیں؟ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں، اچھا آپ جتنے بیٹھے ذرا ہاتھ اٹھانا، کون کون سلام کرتے ہیں جب گھر جاتے ہیں؟ ادب ہی نہیں، کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کا حکم ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلہا، گھر میں جاؤ تو سلام کرو، لیکن نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کو سلام کریں گے، سلام تو دعا ہے۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی سلامتیاں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ تمہیں دے دے۔ السلام کے اندر عربی جاننے والے کہتے ہیں الف لام استغراق کا یا جنس کا، کہ جتنی سلامتیاں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب اللہ تمہیں دے۔ یہ دعا ہے کہ نہیں؟ ہم دوسروں کو دعا دے رہے ہیں، اپنی بیوی کو دعا نہیں دیں گے، اپنے بچوں کو دعا نہیں دیں گے، اپنے گھر والوں کو دعا۔ اگر ہم 20 مرتبہ گھر میں گئے اور 20 مرتبہ ہم نے سلام کیا تو 20 مرتبہ دعا دی ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور سلامتی کی دعا لگ جائے، ہمارے گھر میں سلامتی آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر کیا ہے؟ راز چھپا ہوا ہے اور دنیاوی فائدے اس کے اندر، لیکن ہم اس سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ جو عمل جتنا بھی سنت کے قریب ہوگا اس عمل کا اتنا ہی وزن بڑھ جائے گا، اور جو عمل جتنا سنت سے دور ہوگا اس عمل کا وزن اتنا ہی گھٹ جائے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت مثال لی، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی ایک کا ہندسہ لکھے، ایک لکھا، ایک کے بعد دائیں طرف اگر ایک زیرو بڑھا دیا تو کتنا ہو گیا؟ 10۔ 2 زیرو بڑھا دیے تو کتنے ہوں گے؟ 3 بڑھا دیے تو 1000، 4 بڑھا دیے تو 10,000، 5 بڑھا دیے تو 1,00,000، 6 بڑھا دیے تو 10,00,000۔ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اچھا کوئی آدمی اوندھی گھوڑی ہے، ایک لکھا اور بائیں طرف زیرو بڑھایا، اس نے کدھر بڑھایا؟ بائیں طرف، الٹی طرف بڑھا دیا زیرو، تو اب وہ ایک کیا ہو جائے گا؟ 10 ایک کا 10واں حصہ۔ 2 زیرو بڑھا دیے تو ایک کا 100واں حصہ، 3 زیرو بڑھا دیے تو ایک کا 1000واں حصہ، 4 زیرو بڑھا دیے تو ایک کا 1,00,000واں حصہ، 5 زیرو بڑھا دیے تو ایک کا کیا ہے؟ 10,00,000واں حصہ۔ جتنے زیرو بائیں طرف بڑھائیں گے ایک کی کیا ہے؟ پوزیشن ڈاؤن ہوگی، اور جتنے آپ کیا کریں گے؟ دائیں طرف زیرو بڑھائیں گے اتنی اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اپ ہوتی چلی جائے گی۔ یہی حال سنت کا ہے۔ ایک عمل ہے، اس عمل میں 10 سنتیں ہیں، 10 پر آپ نے عمل کیا ہے تو یہ آپ کا عمل اللہ کے ہاں انشاءاللہ قابل قبول ہے، اس پر اجر بھرپور ملے گا۔ اور ایک عمل ہے آپ نے اس عمل کی ساری سنتوں کو نکال لیا تو 0 ہو گیا، کچھ نہیں ملے گا۔ 5 پر عمل کیا، سنتوں پر 5 چھوڑ دی اس عمل کی، تو آدھا آپ کو کیا ہے؟ ثواب ملے گا، آدھا نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے جس عمل کو آپ قبول کرانا چاہ رہے ہیں
اس عمل کو جتنا سنت کے مطابق آپ کریں گے اس عمل پر اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اور سنت سے جتنا دور کر دیں گے اتنا ہی اس کا ثواب کیا ہے، کم ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا درجے کی استنجا کرنے کی سنت میں جو اللہ نے نور رکھا ہے تمام اولیاء کرام کے وظائف میں وہ نور نہیں ہے۔ آپ کے استنجا کرنے کی ادنا سنت میں کیوں؟ جو عمل اللہ کے نبی کی ذات سے نکلا ہے، جو آپ کی ذات نورانی ہے، اس عمل میں جو نور ہوگا کائنات کے کسی ولی کے عمل میں نور نہیں ہو سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوپہر میں قیلولہ سنت کے مطابق کرنا، سنت کی نیت سے، فرمایا یہ لاکھوں سال کی نفلی عبادت سے میرے نزدیک افضل ہے۔ اس لیے کہ نفلی عبادت آدمی اپنی مرضی سے کرے گا، اور قیلولہ نبی کی ذات سے نکلا ہوا عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کیا ہے، اس کے اندر جو نور ہوگا وہ نفلی عمل میں نہیں ہو سکتا۔ اتنی اہمیت ہے سنت کی، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، معمولی بات پر سنت کو کیا کہتے ہیں، آج یہ سنت ہی تو ہے، کیا کہتے ہیں، کوئی فرض تھوڑی ہے، سنت ہی تو ہے۔ یہ انداز جو ہے نا، سنت ہی تو ہے، یہ انداز ایک طرح توہین کا ہے، یاد رکھیں، توہین کا انداز ہے، اور توہین اگر سنت کی تو کفر ہے۔ ہم یہ کہ اگر سنت ہی تو ہے، عظمت سے کہو میرے آقا کی سنت ہے۔ میں اگرچہ عمل نہیں کر رہا، اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں، عمل نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے دل میں سنت کی کیا ہے، عظمت ہے۔ یہ نہیں کہ سنت ہی چھوڑ دیا تو کیا ہوا، کوئی فرض واجب تھوڑی، کوئی مجھ پکڑا تھوڑی جاؤں گا اس کی وجہ سے۔ ارے اس ذات سے پوچھو جس ذات نے سنتوں کو ہم تک پہنچایا ہے، کن قربانیوں کے ساتھ، کن جفاکشی کے ساتھ، کن اذیتوں کے ساتھ میں ہم تک سنت کو پہنچایا ہے، اس سے ذرا پوچھو۔ ہم تو بڑی ہی نرم لہجے میں کہہ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار محبت سنت کو قرار دیا ہے۔ معیار محبت کس کو قرار دیا؟ سنت کو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری سنت سے محبت کرے گا، نہ، آپ نے طریقے بیان بدلا کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو جو سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی کہے مجھے آقا سے بڑی محبت ہے، سینہ پھٹا جا رہا ہے، سینہ پھٹا جا رہا ہے، اور سنت کے خلاف اس کی زندگی، اس کے منہ پہ کہو تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ اگر آقا سے محبت ہوتی تو سب سے پہلے تیری زندگی میں نبی کا طریقہ ہوتا۔ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ شہادت ہے اس بات کی کہ تجھے آقا سے سچی محبت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار محبت سنت کو قرار دیا ہے، جو میری سنت سے محبت کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے التزام کا حکم دیا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لازم پکڑ لو میری سنت کو
اور میرے خلفاء کی سنت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی سے بچنے کے لیے دو ہی چیزوں کو دے کے گئے، گمراہی سے بچنے کے لیے دو ہی چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دو چیزیں کیا ہیں گمراہی سے بچنے کی؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت، میرا طریقہ۔ یہ گمراہی سے بچنے کے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہمیں ستون دے دی کہ گمراہی سے بچنا ہے سنت پر آ جاؤ، گمراہی سے بچنا ہے قرآن پہ آ جاؤ۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو سنت سے سجانے کی کوشش کریں، سر سے لے کر پیر تک کس میں سجے ہوئے ہوں؟ سنت میں سجے ہوں۔ ہمارے حضرت نے ایک بڑی پیاری مثال لی کہ دیکھو کوئی عورت ہو، وہ بڑی خوبصورت ہو، اللہ نے اسے حسن دیا ہے، لیکن اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتی۔ کب تک؟ جب تک کہ زیور نہ پہن لے۔ اب وہ ناک کا زیور پہنتی ہے تو کہے گی میری ناک خوبصورت ہو گئی، ماتھے پہ جھومر لگائے گی تو کہے گی میری پیشانی خوبصورت ہو گئی، کانوں میں وہ بالیاں پہنے گی تو کہے گی میرے کان کیا ہو گئے خوبصورت، بالوں میں چوٹی ڈالے گی تو کہے گی میرے بال کیا ہو گئے حسین، اور گلے کے اندر کیا ہے وہ سونے کی زنجیر یا لاکٹ ڈالے گی تو کہے گی کہ میری گردن خوبصورت ہو گئی۔ اپنی ان کلائیوں میں کیا پہنے گی؟ کنگن چوڑیاں تو کہے گی میری کلائیاں خوبصورت، انگلیوں میں رنگ پہنے گی، انگوٹھی ڈالے گی تو کہے گی میری انگلیاں کیا ہو گئی خوبصورت ہو گئی، پیروں میں پازیب پہنے گی تو کہے گی میرے پیر کیا ہو گئے خوبصورت۔ اب آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی، سارا میک اپ کر کے کپڑے پہن کے زیور پہن کے کھڑی ہوگی تو کہے گی شاید مجھ کو میری ہی نظر نہ لگ جائے، شاید مجھ کو میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ اب خوبصورت اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے میرے بندو تم مجھے خوبصورت کب لگو گے؟ مجھے خوبصورت کب لگو گے؟ جب تمہاری پیشانی سجدوں سے آراستہ ہو، تمہاری آنکھیں نبی والی حیا کے ساتھ آراستہ ہو، تمہاری زبان پر نبی والی سچائی ہو، تمہارے کان حق کو سننے والے ہوں، تمہارے ہاتھ نبی والی سخاوت کے ساتھ متصف ہوں، تمہارا دل نبی والی محبت کے ساتھ جذبات کے ساتھ پیوستہ ہو، اور تمہارے قدم حق مجلس کی طرف جانے والے ہوں، دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں۔ میرے بندو جب اس طریقے سے پورا سراپا سر سے لے کر پیر تک تمہارے سر پر نبی کی سنت، چہرے پہ نبی کی سنت، وجود پر نبی کا لباس، آنکھوں میں حیا، نبی کی چال کے ساتھ چلو گے، او میرے بندو اب مجھے خوبصورت لگو گے، اب مجھے کیا لگو گے؟ خوبصورت لگو گے۔ ورنہ تم کتنی بناؤ سنگار کر لو، ٹیپ ٹاپ کر لو، مجھے خوبصورت نہیں لگ سے۔ خوبصورت وہی بندہ اللہ کو لگے گا جو سنت میں اپنے آپ کو ڈھال چکا ہوگا، وہ اللہ کو خوبصورت لگے گا۔ تو ہم سب اللہ کی نگاہ میں خوبصورت بننا چاہتے ہیں؟ بولو چاہتے کہ نہیں؟ یا بیوی کی نظر میں؟ بیوی کی نظر میں کہ اللہ کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں۔ تو پھر نبی کے طریقے پر اپنے وجود کو ڈالو، سر سے لے کر پیر تک ہم محمدی نظر آئیں۔ کیا نظر آئیں؟ محمدی نظر آئیں، سر سے لے کر پیر تک۔ ہمیں ہر آدمی دیکھ کر کہہ دے یہ نبی کی سنتوں کا دیوانہ ہے۔ ہمیں ہر ایک چلتا پھرتا آدمی کہہ دے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے، اس لیے کہ اس کے وجود سے سنتوں کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو سنت میں مکمل طریقے پر کیا ہے ڈھال چکے ہوں۔ اچھا میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، برا مت ماننا، دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی سے زیادہ دنیا میں خوبصورت کوئی پیدا ہوا؟ نہیں پیدا ہوا۔ جنت میں حور بھی نہیں ہے اتنی خوبصورت، غلمان بھی خوبصورت نہیں ہے۔
جنت کی حوریں اور غلمان بھی اتنے خوبصورت نہیں جتنے خوبصورت کون ہیں؟ اللہ کے نبی. اور اللہ کے نبی کے حسن و خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. جگہ جگہ قرآن میں بیان کیا. وہ کتنا خوبصورت چہرہ ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء. نبی جی ہم آسمان سے آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. نبی جی ہم آسمان سے آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. کتنا حسین چہرہ ہوگا یہ نبی کا حسن. میں آپ سے پوچھتا ہوں برا مت ماننا, داڑھی کے ساتھ تھا بغیر داڑھی کے؟ بولو زور سے بولو. داڑھی کے ساتھ تھا نا, یہ بغیر داڑھی کے تھا. اللہ نے جو آپ کے حسن کی تعریف بیان کی قرآن کے اندر, قرآن کس عمر میں اترا آپ پر؟ 40 سال کی عمر میں. 40 سال میں تو داڑھی تھی, داڑھی تھی, اور اتنی لمبی داڑھی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے سری نمازوں میں جو خفیہ پڑھی جاتی ہیں, تو داڑھی کے ہلنے سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا اللہ کے نبی تلاوت کرنا. داڑھی کے ساتھ نبی کا حسن ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے میں داڑھی موڑا کے حسین ہوں, وہ سچا یا جھوٹا ہے؟ ہم تو کہیں گے اس کی عقل کے اندر خلل ہے, عقل میں خرابی ہے, حسین ہو ہی نہیں سکتا. نبی حسین ہے, داڑھی کے ساتھ حسین ہے, تو امتی بھی اگر حسین ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ داڑھی کے ساتھ ہوگا, بغیر داڑھی کے نہیں ہو سکتا. آپ رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی, میں آپ کو جبر نہیں کہہ سکتا آپ رکھو داڑھی, لیکن داڑھی کا احترام کرو اور یہ سوچ رکھو میں اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بغیر داڑھی کے نہیں ہو سکتا, اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. نبی کو اللہ کو وہی چہرہ محبوب ہے جو چہرہ کیا ہے؟ نبی کے چہرے سے میل کھاتا ہے, وہی چہرہ اللہ کو پسند ہے. اب اگر کوئی لڑکی, ہماری ماں بہنیں بھی ہیں, برا مت مانے, اگر کوئی لڑکی کہتی ہے داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی, میں کہوں گا شاید اس کے ایمان کے اندر ضعف ہے, نبی کی سنت کو ہلکا سمجھ رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ہی چلا جائے کہ داڑھی والے سے نہیں, مجھے داڑھی والا اچھا نہیں لگتا. داڑھی والا اچھا نہیں لگتا مطلب نبی کا چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا. جو لڑکی یہ کہے کہ داڑھی کی وجہ سے فلاں لڑکے سے شادی نہیں کرتی, تو لڑکے کو چاہیے جو باغیرت ہو داڑھی والا کہ میں اس کتیا سے شادی کرنا نہیں چاہتا جو داڑھی کو پسند نہیں کرتی, میں اسے پسند نہیں کرتا. جو نبی کی سنت سے نفرت کرے میں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا. عمل نہ کرنا الگ چیز ہے, نفرت کرنا الگ چیز ہے. آدمی عمل نہیں کر رہا اپنے کو گنہگار سمجھ رہا ہے, کبھی اللہ توفیق دے گا. دوسرا عمل نہیں کر رہا, نفرت کر رہا ہے. نفرت کرنا یہ ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے, اس میں ایمان ہی نہ چلا جائے اس کا. تو اس لیے ہم اپنی جوان بہنوں سے کہیں گے, یہ تو یہ کہیں ابا ہمیں وہی شوہر پسند ہے جو داڑھی والا ہو. کیوں؟ وہ داڑھی والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اس کا چہرہ میل کھاتا ہے. اللہ کو وہی چہرہ پسند ہے تو مجھے بھی وہی چہرہ کیا ہے پسند ہے. ایک مثال اور دوں آپ کو, شاید آپ کے دل پہ کچھ چوٹ لگے, دل زندہ ہو جائے, جو غفلت میں پڑا ہوا ہے ہو سکتا ہے جاگ جائے. ایک ماں ہے, اس کا ایک بیٹا ہے, اس ماں کے پاس بیٹے کا فوٹو ہے, آپ میں سے کوئی لیتا ہے فوٹو, چولہا جل رہا ہے, ماں کے سامنے اس فوٹو کو جلانے جا رہا ہے. ماں برداشت کرے گی سر؟ وہ کہے بیٹا تو تمہارا, یار فوٹو جلا رہا ہوں. وہ کہے گی نا فوٹو چلاؤ گے تو بھی میرا دل جلے گا, مجھے تکلیف ہوگی, میں ماں ہوں, اپنے بیٹے کے فوٹو کو جلتا ہوا دیکھ کے میں برداشت نہیں کر سکتی. جتنی ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہے, اللہ کو اپنے نبی کے امتیوں سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے, کئی گنا زیادہ محبت ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ امتی نبی کے چہرے کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو اللہ گوارا نہیں کرے گا, ارے ان کا چہرہ تو میرے نبی کے چہرے سے میل کھاتا ہے, نا ان کو ادھر نہیں لے جاؤ, ادھر لے جاؤ جنت میں, ادھر لے جاؤ جنت میں.
تو اس لیے ہماری بھی نیت ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے چہرے کو سنت سے کیا کریں گے انشاءاللہ سجائیں گے. تو اس لیے ہمیں ہر سنت پر عمل کرنا ہے. ایک سنت پہ ہی نہیں بلکہ ہر سنت پر عمل کرنا ہے. زندگی کے تمام شعبے. کمائی میں نبی کی سنت کو دیکھو. اللہ کے نبی کماتے کیسے تھے؟ حلال کمائی کے اللہ کے نبی نے ترغیب دی. حرام کا ذرہ ہمارے پاس نہ آ پائے کہ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر آ رہا ہے نبی کی سنت کے خلاف تو یہ ایک لقمہ میری آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. یہ سوچ ہو ہمارے ساتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کیسے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میں؟ معاشرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کی سنتیں کیا ہیں؟ کیسے رہتے تھے اللہ کے نبی بیویوں کے ساتھ میں؟ کیسے رہتے تھے اپنی اولاد کے ساتھ میں؟ اور کیسے رہتے تھے پڑوسیوں کے ساتھ میں؟ اور کیسے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ میں؟ اور کیسے رہتے تھے پرایوں کے ساتھ میں؟ دوستوں کے ساتھ کیسے تھے؟ دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے؟ یہ نبی کی سنت جاننے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں بھی جانو، معاشرت میں بھی. یہ نہیں کہ صرف عبادت کریں گے سنت کے مطابق لیکن معاملات میں اور معاشرت میں ہم مادر پدر آزاد ہیں، جیسے چاہیں ویسے کریں گے. تو اللہ کے نبی صرف عبادت سکھانے نہیں آئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرنے کے لیے آئے تھے. ہر شعبے میں. اس لیے ہر شعبے کی سنت ہمیں کیا ہے؟ اپنانا ہے. ہر شعبے کی سنت. دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہو؟ نبی کی سنت دیکھو. دشمنوں کے لیے کیا تیاری کرنا ہے؟ نبی کی سنت دیکھو. اللہ کے نبی کے پاس جوڑا تو ایک ہوتا تھا، تلواریں 10. تلواریں کتنی؟ 10. جوڑا ایک ہوتا تھا، زرہیں کئی ہوتی تھی. جوڑا ایک ہوتا تھا، گھوڑے 4 ہوتے تھے. جوڑا ایک ہوتا تھا، اونٹ 4 ہوتے تھے. دراز گوش گدھا بھی رہتا تھا سواری کے لیے. اسی طریقے سے نیزے بھی آپ کے پاس ہیں، تلواریں بھی آپ کے پاس ہیں. اور اس زمانے میں ایک ہتھیار تیر تھا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کئی ترکش موجود رہتے تھے. یہ بھی نبی کی سنت ہے. آپ کیا ہے؟ اسلحہ رکھو حکومت کے قواعد اور قانون کے مطابق. حکومت کے جو قانون ہے اس کے مطابق لائسنسی اسلحہ رکھو. کہ اپنی حفاظت کے لیے موقع پڑے گا اس کا استعمال کریں. اپنی حفاظت کریں گے، اپنے وطن کی حفاظت کریں گے، اپنے بھائیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی حفاظت کریں. کوئی لڑے گا تو دو بدو کیا اس کا جواب دیں گے. یہ بھی تو سنت ہے. دوسرے کر رہے ہیں اور ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایک لاٹھی بھی مضبوط نہیں ملے گی. ایک مضبوط لاٹھی بھی نہیں ملے گی. قرآن نے کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تم تیاری کرو اپنی پوری قوت کے ساتھ گھوڑوں سے بھی اور اسی طریقے سے دیگر اسلحوں سے بھی، جس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، دھاک بٹھا سکو ان کے اوپر. یہ بھی سنت ہے. سمجھے بھائی؟ خالی مسواک ہی سنت نہیں ہے، خوشبو لگانا بھی سنت نہیں ہے. مسواک بھی سنت ہے، خوشبو بھی سنت ہے، اور اسلحہ رکھنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ لا ترفع عنہم عصاک ادبا. اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے گھر میں کوڑا ٹنگا رکھو. کیا ٹنگا رکھو؟ کوڑا، ڈنڈا ٹنگا ہوا ہے. اور ابا جی بتا دیں کہ کبھی کبھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے، اور جب زیادہ بدماشی ہو تو 2-4 لگا دیں کہ دیکھو اس کا استعمال بھی ہو جاتا ہے. تو سیدھے رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ ابا جی کیا ہو گئے، ابا جی بالکل
गुमसुम, और अम्मा क्या हो गई? गाँव माता। क्या हो गई? माँ गाँव माता न बने, माँ शेरनी बने। क्या बने? गाँव माता क्यों बनेगी? शेरनी बने, कि बच्चों से प्यार भी टूट कर कर रही है, और अगर गड़बड़ करें तो सन्नाटेदार तमाचा भी पड़े, उठा के चप्पल भी लगाए, ताकि पता चलेगा ना ना अम्मा प्यार भी कर लेती है और मारना भी जानती है। दोनों चीजें, दुरुस्ती व नरमी बहन दर बेअस, तुजर्रा फासिद व मरहम ने अस, सख्ती और नरमी मिली जुली बेहतर है। जिस तरीके से डॉक्टर क्या करता है, पहले ऑपरेशन करता है, फासिद मादा निकालता है, फिर मरहम रख के पट्टी भी करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? ये भी सुन्नत है। ये सुन्नत को हम भूले हुए हैं। हम क्या है? हाँ, इस सुन्नत को भूले हुए हैं कि हमें जरूरत नहीं, हमारा काम तो सुभान अल्लाह से चलेगा। किससे चलेगा? सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से चलेगा। नहीं, अगर ऐसे ही था तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असलाना थे। अगर ऐसे ही था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार ना उठाते। ऐसे ही था तो बदर में, उहद में, खंदक में, हुनैन में, ताइफ में, और इसी तरीके से फतेह मक्का के मौके पर, तबूक में, इन तमाम जगहों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन को दंगा शिकन जवाब देने के लिए न जाते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में इबादत भी ऐसी कर रहे हैं कि पैरों पर वरम आ रहा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर दुश्मन के लिए क्या कर रहे हैं? तैयारी भी कर रहे हैं। तो हमें तमाम सुन्नतों पर अमल करना है, सिर्फ इबादत की लाइन की नहीं, इबादत की लाइन की भी, माशरत की लाइन की भी, मामलात की लाइन की भी, अखलाक की भी लाइन की, तमाम लाइनों की सुन्नतों के ऊपर हमें क्या करना है? अमल करना है। और एक एक सुन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत और कुव्वत रखी है, दुनिया की किसी एटम बम में वो अल्लाह कसम अल्लाह की ताकत नहीं जो नबी की सुन्नत में ताकत है। मैंने किताब में पढ़, बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़े से चांद क्या हुआ? उंगली के इशारे से क्या हुआ? चांद 2 टुकड़े हुआ। मौजिज़ा नबी की नबूवत की अलामत है। मौजिज़ा नबी की नबूवत की क्या है? अलामत है, दलील नहीं है। नबी की नबूवत की अलामत है मौजिज़ा। और सुन्नत नबी की नबूवत का मकसद है। सुन्नत नबी की नबूवत का क्या है? मकसद और दलील है। जब अलामत में इतनी ताकत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उंगली से इशारा किया तो चांद क्या हो गया? 2 टुकड़े हो गया। तो मकसद, जो सुन्नत मकसद है, इस मकसद के अंदर कितनी ताकत होगी? मकसद नबूवत है सुन्नत, नबी के तरीके का दुनिया में राइज हो जाना, और तमाम रसूमात का, और तमाम रिवाज का, और तमाम तर बातिल जितने तरीके हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाए, ये मकसद है। तो मकसद के अंदर कितनी ताकत होगी? जब अलामत में इतनी ताकत है तो मकसद में ताकत इससे कई गुना ज्यादा होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है? अपनी जिंदगी को और अपने घर वालों की जिंदगी को सुन्नत पर ढालना है। आजकल की खवातीन क्या कहती हैं? बच्चे को सुबह को स्कूल के लिए तैयार करेंगी और क्रीम पाउडर सब लगा के कहेंगी, और मेरा बच्चा तो अंग्रेज का बच्चा लग रहा है। किसका लग? ए जालिम कहीं की, अंग्रेज के बच्चे से तशबीह दे रही है तू। अरे तू क्या करती? इस्लामी लिबास पहनती, टोपी लगाती, और फिर कहती मेरा बच्चा क्या है? सहाबा की औलाद लग रहा है। क्या लग रहा है? सहाबा की औलाद लग रहा है, नबी का वारिस लग रहा है। अंग्रेज का बच्चा उसे बना रही है। तो इसलिए अपने बच्चों को भी सुन्नत, अगर स्कूल में बच्चे का कोई ड्रेस है पहन के जा रहा है, मजबूरी है, जाएगा, लेकिन घर आते उस लिबास को फौरन उसके तन से जुदा कर दो, फौरन तन से जुदा कर दो कि नहीं, जब घर आ गया है अब इसको हम इस्लामी लिबास पहनाएंगे। कौन सा लिबास पहनाएंगे? इस्लामी लिबास। हमें कोई आसान अल्लाह के नबी ने नहीं छोड़ दिया, जो चाहे पहनते फिरे, हम जैसे चाहे हम रहें। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनने का भी तरीका बताया है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कितना पहनना है कितना नहीं पहनना है। अल्लाह के नबी ने हमें यह भी तरीका बताया है। जिस नबी ने इस्तिंजा करने का भी तरीका बताया हो, क्या वो पहनने ओढ़ने का तरीका नहीं बताएं?
کیسے استنجا کریں؟ ہمارے نبی نے تو یہ بھی بتا دیا. 36 آداب ہیں استنجا کرنے کے. کتنے؟ 36 آداب استنجا کرنے سے ہیں، جس میں بات سنت ہے، بات کیا ہے؟ آداب میں سے. کون سیکھتا ہے اور کون عمل کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد نہیں چھوڑا ہمیں کہ ہم جو چاہیں لباس پہن لیں. نہیں، ہمیں لباس میں بھی سنت طریقہ اپنانا ہے. آج جن بچوں کو غیر اسلامی لباس پہنایا جا رہا ہے، بڑے ہو کر آپ چاہیں کہ یہ اسلامی لباس پہنے، انہیں اسلامی لباس سے پھر نفرت ہوگی. کہیں گے نہیں یہ ڈھیلا ادھر الجھ جاتا ہے، ادھر الجھ جاتا ہے. پینٹ شرٹ بڑھیا ہے، کہیں الجھتا نہیں ہے، فٹ فاٹ رہتے ہیں. کیسے رہتے ہیں؟ فٹ فاٹ رہتے ہیں. اور بیچارے مسجد میں ہی پہن کے اسی کو آ جاتے ہیں، اور جو رکوع میں جاتے ہیں تو پچھواڑا دیکھ رہا ہے، دوسروں کی نماز خراب ہو رہی. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ٹائٹ جینس پہن کر کے آئے اور معلوم ہوا کہ پینٹ نیچے کو جا رہی. نماز ان کی تو ہوتی ہی نہیں، اس لیے کہ صدر کھل گیا. ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک مرد کا صدر ہے، اس میں سے کسی بھی عضو کا چوتھائی کھلے گا، نماز ہی نہیں ہوگی سرے سے. اور دوسرے کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں کہ صدر کھل رہا ہے. اور جو پینٹ پہنے گا اور اندر بنیان اس کی کیا ہے، لمبی نہیں ہوگی، تو صدر کھلنا ہی ہے، اس کا کھلنا ہی ہے. تو اس لیے ہمیں ایسا لباس ڈھیلا ڈالا پہننا چاہیے جس سے ہمارے جسم کے خد و خال نمایاں نہ ہو، دکھائی نہ دے. ایسا لباس پہنا جائے. تو سنت لباس پہنو، اس کے اندر اللہ نے حسن بھی رکھا ہے، وقار بھی اس کے اندر رکھا ہے، عزت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے، اور اس میں اللہ نے روب بھی رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ روب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. تو اپنے بچوں کو بچپن سے اس کا عادی بناؤ. ہماری خواتین کیا کرتی ہیں؟ بچیوں کو آستین کھلی پوری اور پہنا رہی ہیں لباس. آستین کھلی ہیں، پنڈلیاں کھلی ہیں، وہ لباس پہنا رہی. اب بچپن سے جب ان کی آستینیں کھلی ہوئی ہیں تو بڑی ہو کر کے وہ چاہیں گے بنو، وہ تو چاہیں گے اور کھل جائیں، اور زیادہ کھل جائیں. بچپن میں جو عادت بگڑ جاتی ہے، یاد رکھنا بچپن تک وہی عادت رہتی ہے جو بچپن میں بگڑتی ہے. وہ بچپن میں عادت آپ نے کیا کر دی، سنت کے مطابق ڈال دی، تو بچی یا بچہ اسی سنت کو پسند کریں گے. قنوج میں ہمارے جاننے والے ہوں گے، ان کی بچی 5 سال کی، کہہ رہے ایک مرتبہ اس کی آستین یہاں تک تھی بچی کی، کوہنی تک، تو وہ کمبل سے باہر نہیں نکلی. پوچھا کیوں بیٹی؟ کہ میری آستین کھلی ہوئی ہے. آستین کھلی ہوئی ہے، کونی سے نیچے میرا ہاتھ دکھ رہا ہے. 5 سال کی بچی. یہ تعلیم کس نے دی؟ ماں نے دی ہے. کہ ہمیشہ اس کو کتنا بنایا، یا گٹے تک اس کو لباس پہنایا ہے، تو اس کی عادت میں شامل ہو گیا گٹے ہی تک پہننے کی. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس میں بھی سنت ہے، ہمیں اس سنت کو اپنانا ہے ہر چیز میں. اب دیکھو آج کل کے جوان بالوں کی کٹنگ کیسے کر رہے ہیں؟ کیسی کٹنگ ہو گئی؟ مجھے معاف کرنا، اس کٹنگ کہتا ہے خنزیر کٹ. خنزیر کٹ کٹنگ، کہ یہاں سے بھی صاف، یہاں سے بھی صاف، یہاں سے اوپر کیا ہے، اوپر اٹھائے جیسے خنزیر کے بالوں پر اٹھے ہوتے اٹھے ہوئے. کس نے سکھایا ہے؟ کس نے دیا طریقہ؟ کوئی بھی اول جلول آدمی جو طریقہ اور جیسے بال کٹوا کے آ جائے ویسے ہم کٹوا لیں گے. اچھے لگے نہ لگے ویسے ہی ہم بال کٹوائیں گے. ہم آزاد ہیں اس میں. ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہم پابند ہیں ہر چیز میں. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، آزادی ہماری ختم ہو گئی، آزادی چھن گئی ہماری. اب تو ہم وہ کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا، وہ کریں گے جو نبی کی سنت ہوگی. آزاد نہیں ہیں ہم پابند ہیں، پابند ہر عمل میں. بال رکھنے کا شوق ہے، رکھو بال، کون منع کرتا ہے؟ سنت کے مطابق رکھو، زلفیں رکھ لو کانوں کے لو تک.
اب یا تو لڑکے وہ کر رہے ہیں خنزیر کٹ، یا پھر کمر تک بال جا رہے ہیں ان کے، پیچھے سے پہچاننا مشکل ہوتا ہے لیڈی ہے کہ لیڈا ہے. ہاں؟ صاحب جا رہے ہیں یا کیا صاحبن جا رہی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. جوڑا بھی لگا لیا اور اس میں کیا ہے بالوں میں وہ پن بھی لگا لیے، سب لگا لیے، پتہ ہی نہیں چل رہا. اور اگر اوپر سے بھی صاف ہو، کلہ بھی صاف ہو پورا کا پورا اور لمبے بال ہوں تو محسوس ہی نہیں ہوگا کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال. ان مردوں پہ لعنت کی اللہ نے جو عورتوں کا حلیہ اختیار کریں، اور ان عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے جو مردوں کا حلیہ اختیار کریں. نبی کی لعنت ہے ان کے اوپر کہ عورتیں مردوں کا لباس پہنے، جینس پہن رہی، ٹی شرٹ پہن رہی ہیں اور اس میں سمجھ رہی کہ ہم حسین لگ رہے ہیں. بدریا لگتی ہے، پوری بدریا لگے گی اس لباس کو پہن. میں تو کہوں گا اس پاگل ماں کو کیا ہو گیا جو یہ لباس پہنا رہی ہے؟ اس دیوانے باپ کو کیا ہو گیا جو اپنی بچی کو لباس پہنا رہا ہے؟ بچی اس کی ہے اور اس نے کیا کر دیا ہے؟ بھیڑیوں کے بیچ میں چھوڑ دیا ہے ننگا، کس کو نوچو، اور پھر کہتا ہے ہماری عزت لٹ گئی، ہماری بیٹی چلی گئی. ہم نے خود کیا کیا ہے؟ مجبور کیا اس کو یہ گندے لباس پہنا کر کے، مردوں کا لباس پہنا کر کے. عورت اس وقت تک عورت ہے جب تک اس میں حیا ہے، اور جب عورت سے حیا ختم ہو گئی تو وہ عورت نہیں رہی. کہتے ہیں عورت شرم کی، دکانداری نرم کی، تھانے داری گرم کی. تھانے دار نرم ہو جائے تو سارے لوگ چاؤ بیٹھیں گے، اور دکاندار سخت ہو جائے کوئی سودا نہیں خریدے گا. عورت سے شرم ختم ہو جائے وہ عورت نہیں رہے گی، عورت کہلانے کی حقدار نہیں ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کے لباس کو بھی ہم کیسا بنائیں؟ سنت کے مطابق. کیسا بنائیں بھائی؟ سنت کے مطابق. اپنے گھروں میں سنت کو رواج دو. سنت کی کتاب لاؤ، اسوہ رسول اکرم، پیارے نبی کی پیاری سنتیں، ان کو لاؤ. روزانہ ایک چیپٹر پڑھو، ایک مضمون پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ اور پھر اس کے اوپر عمل کرو کہ آج کھانے کی سنتیں، آج پینے کی سنتیں، آج دسترخوان کی سنتیں، اور آج استنجا جانے کی سنتیں، آج مسجد جانے کی سنتیں، آج بازار جانے کی سنتیں، آج کپڑا پہننے کی سنتیں، اور آج غسل کرنے کی سنتیں، اور آج وضو کرنے کی سنتیں، آج نماز پڑھنے کی سنتیں، اور آج کیا ہے معاملات کی سنتیں. ایک ایک سنت کیا ہے؟ ایک چیپٹر کی روزانہ سنتیں سنائی گئی، اور سنانے کے بعد میں اگلے دن ان کو پوچھا گیا بھائی ان پر کس نے عمل کیا، ان کو کس نے یاد کیا، تاکہ ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے گھر والوں کے سامنے طریقہ ہے کہ زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ ہے کیا. ورنہ ہماری نسلیں جو دیکھ رہی وہی کر رہی، سمجھ رہی یہی زندگی گزارنے کے کیا ہے. فیشن جو ہیں وہ طریقے ہیں، فیشن طریقے نہیں ہے، فیشن تو برباد کرنے کے طریقے ہیں. فیشنوں نے تباہ کر دیا ہے، ہماری حیا کو لوٹ لیا ہے اور ہماری عزت کو برباد کر دیا ہے. تو اس لیے سنت اپنے گھر کے اندر کیا کرو، رائج کرو. سنتوں کا مذاکرہ ہمارے گھروں کے اندر ہو. دسترخوان پر ہم بیٹھے کھانے کے لیے تو سنتوں کا خیال ہو کہ ہمارے بچے ہاتھ دھو کے بیٹھ رہے ہیں، ویسے ہی بیٹھ رہے ہیں بندر کی طرح. کھانے کھا رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھا رہے، الٹے ہاتھ سے کھا رہے، چھوٹے لقمے کھا رہے ہیں کہ بڑے لقمے کھا رہے ہیں، تینوں انگلیوں سے کھا رہے ہیں کہ پورے پنجاب ڈبو دیا انہوں نے، اپنے سامنے سے کھا رہے ہیں یا بیچ میں سے کھا رہے ہیں، پلیٹ کو صاف کر رہے ہیں، یوں ہی آدھا کھانا کھایا اور آدھا چھوڑ دیا. انگلیوں کو چاٹ کے صاف کرتے ہیں کہ نہیں صاف کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے اور سکھانے کی ہیں. کیا ہم ان کو سکھائیں؟ آج کل لوگ کیا ہے، کانٹے اور چمچے سے کھانا شروع کیا ہے، حالانکہ کانٹے اور چمچے بڑے بے وفا ہیں. بتاؤ آپ گرم چیز کھا رہے تو چمچہ بتائے گا کہ گرم ہے، ڈالا آپ نے منہ بلبلا گئے، چھالا پڑ گیا زبان پہ. ہاتھ سے کھاؤ تو ہاتھ بتا دے گا ابھی منہ میں جانے کے لائق نہیں ہے. چمچہ جو ہے وہ باوفا نہیں ہے، کیا ہے؟ بے وفا ہے. اس لیے آقا نے کیا کہا
کہ بھائی ہاتھ سے کھاؤ. ہاں چمچے والی پتلی کوئی لکوڈ چیز ہے تو آپ چمچے سے کھاؤ، پہلے دیکھ لو گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. تو کھا لیا اگر تو کھانے کے بعد انگلیاں چاٹو، پلیٹ بھی چاٹو. حدیث میں ہے اگر پلیٹ کو صاف کیا جاتا ہے تو پلیٹ دعا کرتی ہے اللہ جیسے اس نے مجھے صاف کیا تو اس کو گناہوں سے صاف کر دے. اور اگر چھوڑ دیا گیا چاٹ کے صاف نہ کیا تو پلیٹ بد دعا کرتی اللہ جیسے مجھے اس نے شیطان کے حوالے کیا ہے اللہ تو بھی اس کو شیطان کے حوالے کر دے. بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیاطین کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے. حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا کھا رہے، ایک صحابی آئے دوڑ سے کھانے لگے، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا. اللہ کے نبی کیا ہوا کہ تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی، جب تو نے ہاتھ ڈالا شیطان بھی نے ہاتھ ساتھ میں ڈال دیا. ایک صحابی نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کھانا کھایا انہوں نے، بیچ میں آپ نے پھر بسم اللہ پڑھا تو آپ ہنس دیے کہ اللہ کے نبی کیا ہو گیا، کیوں ہنسے؟ فرمایا جب تو نے بسم اللہ پڑھا شیطان کھا رہا تھا، جتنا کھایا اسے قے ہو گیا، اس کی قے کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی. یہ چیزیں دکھتی نہیں ہیں لیکن جس نے دیکھا ہے اس نے بتایا ہے، جس نے دیکھا ہے اس نے بتایا ہے. تو اس لیے ہمیں ماننا ہے کہ نہیں آقا نے بالکل سچ صحیح کہا. انگلیاں اگر ہم چاٹ رہے ہیں تو حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ انگلیاں چاٹیں گے تو انگلیاں چاٹنے سے ایک تو غذا صاف ہوگی، اور دوسرے آج کل کے سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں، انگلیاں چاٹنے کی وجہ سے ان انگلیوں سے پلازما نکلتا ہے جو ہمارے کھانے کے ہضم کرنے میں مفید ہے. کھانے کے ہضم کرنے میں کیا ہے؟ مفید ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں تہذیب کے اور سلیقے کے خلاف ہے، سلیقے کے خلاف ہے. نبی کے طریقے سے زیادہ سلیقے والا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. انسانیت کی فلاح اور بہبود صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. تو اس لیے آپ سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. گزارو گے نا بھائی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 ہی گھنٹے میں تو ہوتا ہے نا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ سب طے کرتے ہو سنت پہ عمل کرو گے بھائی؟ ہولیاں بناؤ گے سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، بچیوں کو اسکرٹ پہناؤ گے؟ کیا پہناؤ گے؟ اسلامی لباس میں. بچے ہمارے گھر سے نکلیں، بیٹے نکلے تو سروں پہ ٹوپیاں ہونا چاہیے، اسلامی لباس ہونا چاہیے، پتہ چلے مسلمانوں کا محل ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.